احترام صدر جلسہ، معزز پرنسپلز، مہمانان اعزام، اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، سامعین باتم کی، سب سے پہلے میں خلوص دل سے یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ میرا موضوع سخن ہے یوم آزادی 15 اگست۔ سامعین کرام، ہندوستان جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس پر انگریز حکمران بن بیٹھے، جو آئے تو تجارت کی غرض سے تھے مگر ہمارے مالک و مختار بن بیٹھے۔ انہوں نے نہ صرف ہمارے ملک کو بلکہ ہمارے ذہنوں اور جسم کو بھی غلام بنا دیا تھا۔ تقریباً 150 سالوں تک انہوں نے جو زخمی جگر دیے، اسے بیان کرتے ہوئے میری زبان لرز اٹھی ہے۔ تاریخ ایسے کئی صفاقانہ اور ظالمانہ داستانوں سے پڑی ہے۔ 13 اپریل جلیان والا باغ کا واقعہ، جہاں بھارتی آزادی کی تقریر سننے اور اپنے لیڈروں کی رہائی کے احتجاج کے لیے 20,000 سے بھی زائد لوگ جمع ہوئے تھے۔ انگریز جنرل ڈائر کی وحشیانہ گولی معصوم سے ہتھے مرد، عورت، بوڑھے اور بچے شکار ہو گئے۔ وہ ہماری ہر لڑائی اور ہر جدوجہد کو کچلنے کی کوشش کرتے، مگر ہمارے جیال بہادر سورما آگے بڑھ کر جوش و ہمت کے ساتھ پھر کھڑے ہو کر تحریک آزادی کو جلا بخشتے۔ بقول شاعر، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ حاضرین، انگریزوں کا ظلم و قہر کا دردناک منظر 23 مارچ سن 1931 کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ جب آزادی کے متوالے بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی تو انہوں نے اپنے وطن کی آزادی کی خاطر تخت دار کو چوما۔ اسی طرح اشفاق اللہ خان، راج گروہ، سکھ دیو نے بھی جام شہادت نوش فرمایا، اور ہمارے جیال ٹیپو سلطان کو بھی کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے انگریزوں کو للکار کر کہا تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان جب تک زندہ رہے، انہوں نے انگریزوں کو کبھی غالب نہیں آنے دیا۔ اس بہادر سورما نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے انگریزوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور جام شہادت ان کا مقدر بنا۔ ٹیپو سلطان کی وفات کے بعد جنرل ہارس نے ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کہا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ بقول شاعر، مرتے ہیں اٹھتے ہیں پر جھکتے نہیں، مرتے ہیں اٹھتے ہیں پر جھکتے نہیں، اے میرے وطن تیرے لال کبھی بکتے نہیں۔ سامعین، بہادر شاہ ظفر کو کالے پانی میں سزا دے کر انگریزوں نے اپنے قدم اور بھی مضبوط کر لیے تھے۔ مولانا محمود الحسن، جنہوں نے ریشمی رومالی تحریک چلائی تھی، جس کی وجہ سے وہ جیل بھی گئے تھے، مہاتما گاندھی جی کی قیادت میں مولانا آزاد، ڈاکٹر انصاری، مولانا حضرت موہانی، علی برادران، لالا لاجپت رائے، سردار ولبھ بھائی پٹیل، پنڈت جواہر لال نہرو کی مسلسل محنت کی وجہ سے 15 اگست سن 1947 کو ہمارا ہندوستان انگریزوں کی غلامیوں سے آزاد ہو گیا۔ معزز حاضرین، آج ہم آزاد بھارت کے آزاد شہری ہیں، اس لیے ہمارا فرض اولین یہ ہے کہ ہم اس قیمتی آزادی کو سنبھال کر رکھیں۔ اس کے لیے ہمیں مل جل کر اتحاد سے رہنا ہوگا۔ یہ آزادی ہمارے رہنماؤں، سیاحیوں، بزرگوں کی جانوں کی قربانی دے کر ملی ہے۔ اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ملک کی طاقت میں، ملک کی ترقی و بہبودی میں ہی ہماری ترقی ہے۔ سارے بھید بھاؤ مٹا کر ہم محبت سے اس ملک کو دنیا کے نقشے میں امن کا گہوارہ بنا دیں۔ میں اس امید اور اس دعا کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتی ہوں۔ میرے وطن کے نصیب میں بھی، میرے وطن کے نصیب میں بھی سکون، راحت، قرار آئے۔ جے ہند، شکریہ۔